دیکھو سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے، تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی گٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروئن۔ اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں، زندگیاں ویران ہیں، اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں۔ ہمارے کالج دور میں ایلوس پریسلے یہ پہلا تھا پاپ سنگر جو ٹوائلٹ میں مر گیا، ٹوائلٹ میں۔ جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھیں، لیکن خود ٹوائلٹ میں موت آئی اور نشوں میں غرق ہو گیا تھا۔ کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر۔ ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے، نہ اس کا نبی سامنے، نہ جنت سامنے۔ جنت اللہ نے پینے پلانے کی 3 محفلیں بتائی ہیں جنت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کی شراب ہوگی، جام ہوگا، سراہی ہوگی، اور اس میں خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے، لیکن 3 درجے اللہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے تعبیر مختلف کی۔ ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دیا، آپ نے کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھاتا فرشتے میری چنگی دھلائی کی تھی، مار مار میرا حشر کر دیتا ہے۔ پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے اور تخت پر 80,000 نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے، پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ وہ غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی، حور، اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا ایسے، اور 40 سال بس ہیں ویکھی جنت دوزخ دے کالے فرشتے ویکھے، وہ جنت دی حور ویکھ کے کملہ نہ ہوئے تو اور بھی ہو یہ اڈے اڈے کالے فرشتے نہ مار مار ہو دے تباہی۔ پھر یا جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، میرے نبی کا فرمان، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے گا۔ سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے، ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر، اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر۔ میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ یہ حالتوں نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو مصیبت ہے، وہ ویسے کوئی 2 کٹھا کٹا کر کے تھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ 7 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ۔ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت بیوی یوں پیش کرے۔ اور کون سی زنجبیل، اور ہے کیسی؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے،
جو ان کے آگے پیش کریں گے، ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں پہ ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے۔ ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے۔ ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناؤ، وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے؟ ہاں ہاں یہ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا۔ وہ اپنی سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیگم نے ہٹ کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تیسرا منظر ہے وی وی آئی پیز کا، وی 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 آئی، ساری زمین آسمان وی آئی پی وی آئی پی وی آئی پی سے بھر دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑا ہے۔ کیوں کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس لیے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، طہور کا لفظ زنجبیل ایک معنی تک ہے، کافورا ایک معنی تک ہے، طہورا پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ ساقی اللہ ہو، شراب طہور ہو، کہتا ہے دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں، بدکاری فحاشی چھوڑ دے تیرے لیے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، حرام کھانا چھوڑ دے رزق حلال کہ ڈھیر لیے بیٹھا ہوں۔ ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کوئی نہ منہ میں ڈالا، کھجور ڈال لی، سیب ڈال لیا، میرے رب کی عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا یہ نیچے نہیں جائے گا، تیرے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا۔ اور کھاتے 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 آپ کو خیال آ گیا آم کا، تو یہی امرود آم بن جائے گا، پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا سیب کا، یہی سیب بن جائے گا، کیلا یہی کیلا بن جائے گا۔ جو ذائقہ تمہارے منہ میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ کھجور منہ میں ڈالی، انگور کا خیال ہے، چل وہ انگور بنا، پھر انار کا خیال ہے، وہ انار بنا، پھر وہ سیب کا خیال ہے، وہ سیب بنا، وہ آم کا خیال ہے، وہ آم بنا۔ وہ کسی نسواری کو نسوار یاد آئے گی جو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے، پر وہ نسوار پھر مشک و عنبر و زعفران کی ہوگی نا، وہ تمباکو والی نسوار تو نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے۔